صفحہ نمبر 161۔ وعدے پہ میرے ان کی قیامت کی ہے تقرار، اور بات ہے اتنی کہ ادھر کل ہے ادھر آج۔ ذوق کی ساری شاعری محاورہ بندی اور زبان و بیان کی شاعری ہے۔ مولانا حالی کے خیال میں ان کی تمام تر توجہ اس طرف تھی کہ ہر محاورے کو شاعری کا جزو بنا دیا جائے۔ چنانچہ دہلی کے محاورات اور ان کا راست اور برمحل استعمال ذوق کی شاعری کا نمایاں عنصر ہے۔ داغ بھی اپنے استاد کی اس روایت کو پوری دیانتداری کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل اشعار ان کے اس محاورہ بندی، نزاکت خیال، لطافت طبع، سادگی اور شائستگی پر واضح دلیل ہیں۔ اپنی تصویر پہ نازاں ہو تمہارا کیا ہے، آنکھ نرگس کی دہن غنچے کا حیرت میری۔ خط میں لکھے ہوئے رنجش کے پیام آتے ہیں، خط میں لکھے ہوئے رنجش کے پیام آتے ہیں، اس قیامت کے جان یہ نامے میرے نام آتے ہیں۔ معاملہ بندی اور پست جذبات۔ پچھلے صفحات میں داغ کے ماحول اور اس کے اثرات پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ داغ کی شاعری میں معاملہ بندی اور جذبات محبت اور واردات عشق کے بیان میں جو والہانہ پن و شگاف انداز ہے وہ اسی ماحول کی دین ہے۔ ڈاکٹر ناظر حسن زیدی فرماتے ہیں، داغ نے قلعہ محلہ کی رنگ رنگلیوں میں ہوش سنبھالا تھا، اس لیے ان کے اشعار میں بھی حسن اور حسینوں کا بیان ہے، لیکن ذرا مختلف انداز سے۔ دبستان دہلی کے اساتذہ کا اصول بالعموم یہ رہا کہ وہ لباس و آرائش، اعضائے جسمانی کی خوشنمائی کا ذکر کرنے کی بجائے اس مجموعی تاثر کا ذکر کرتے ہیں جو حسن و جمال کو دیکھ کر دیکھنے والے پر طاری ہوتا ہے۔ داغ مجموعی طور پر جرت کی معاملہ بندی کے پیرو ہیں۔ ان کے کلام میں وہ ستھرا اور پاکیزہ انداز نہیں جو میر، مصحفی، غالب اور مومن کے کلام کا وصف خاص ہے۔ وہ حسن کی اداؤں کا بیان کھل کر کرتے ہیں اور اس میں بھی چھین چھپڑ کا طریقہ برتتے ہیں۔ تاہم دبستان لکھنؤ کی تقلید میں وہ حسن کی تفصیل اور لباس اور زیورات کے ذکر کی بجائے مجموعی تاثر کا بیان کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 162۔ اس بیان میں پردہ داری کی بجائے وضاحت بلکہ عریانی کا رنگ ہے، اور صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کا محبوب پردہ نشین نہیں بلکہ بازاری معلوم ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ کھیل کھیلتے ہیں۔ ہر ادا مستانہ سر سے پاؤں تک چھائی ہوئی، اف تیری کافر جوانی جوش پر آئی ہوئی۔ کسی کی شامت آئے گی، کسی کی جان جائے گی، کسی کی تاک میں وہ بام پر بن ٹھن کے بیٹھے ہیں۔ ہمیں تو شوق ہے بے پردہ تم کو دیکھیں گے، تمہیں ہے شرم تو آنکھوں پہ ہاتھ دھر لینا۔ داغ کی شاعری پر بحث کو سمیٹتے ہوئے جناب سبت حسن تحریر کرتے ہیں۔ مجموعی جائزہ۔ داغ نے شاعری میں اپنے ذاتی احساسات و جذبات اور انفرادی تجربات کا خمیر ضرور بھرا ہے، اس سبب سے ان کی شاعری آپ بیتی بن گئی ہے اور ان کی انفرادیت چمک اٹھی ہے۔ داغ کی شاعری اور شخصیت میں گہرا ربط ہے، ان کے کردار و کلام میں بڑی ہم آہنگی اور یہی خصوصیت ان کو اپنے ہم اثر شاعروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ان کی مقبولیت کا راز بھی ان کی اسی انفرادیت میں پوشیدہ ہے۔ ان کے اشعار میں جو تازگی اور تنومندی ملتی ہے وہ اس وقت کے دوسرے شاعروں کے کلام میں کم نظر آتی ہے۔ ان کے لہجے کا تیکھا پن، ان کی شوخی اور چلبلا پن، ان کا احساس برتری اور فاتحانہ انداز ان کی شخصیت کے پرتو ہیں۔ جذبات دلی کا عکس، تجربہ اور تخلیق کی جدت جو داغ کے اشعار میں ملتی ہے وہ اس کے دور کے کسی دوسرے شاعر کو نصیب نہیں ہوئی۔ صفحہ نمبر 163۔ حصہ چہارم، حسرت موہانی۔ تعارفی نوٹ: پیدائش 1878، اود قصبہ موہان، نام سید فضل الحسن، تخلص حسرت، خطاب رئیس المعتزلین، والد کا نام سید اظہر حسن، دادا کا نام سید محمود، وفات 23 مئی 1951۔ تصانیف: کلیات حسرت، 11 دوادین، 2 انتخاب سخن اردو کے شعراء کا مجموعہ، اور نمبر 3 نقاط سخن فن شاعری پر کتاب۔ صفحہ نمبر 164۔ مولانا حسرت کی شاعری۔ تعارف: شاعری فیض یابی کا اعتراف، حسن تغزل، ندرت ادا، لطافت خیال، حسن بیان، معاملہ بندی، سیاسی رنگ، عارفانہ رنگ، فلسفہ کی آمیزش، کیف و سرور، شاعری کا محور، عشقیہ شاعری، فلسفی عشق، عشق کی مصوری، مثالی محبوب، غم و خوشی کا سنگم، زبان کی سادگی اور شستگی، مجاہدانہ عزم و حوصلہ۔ مولانا حسرت موہانی اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ ان کی شخصیت ہمہ گیر اور مختلف الجہات تھی۔ وہ ایک عظیم المرتبت شاعر تھے، ادیب تھے، ناقد تھے، صحافی تھے،
صوفی تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک نہایت نڈر اور بے باک سیاسی لیڈر اور تحریک آزادی کے مخلص سپاہی تھے۔ وہ ایک سچے سیدھے مسلمان تھے، صدق و خلوص ان کی زندگی تھی اور منافقت کی ہر صورت اور ہر رنگ سے وہ بیزار تھے۔ ان کی زندگی کی طرح ان کی شاعری، ان کی صحافت اور ان کی سیاست بھی بے داغ تھی۔ مولانا حسرت کی شاعری: شعر دراصل ہیں وہی حسرت، سنتے ہی دل میں اتر جائیں، تو نے حسرت یہ نکالا ہے عجب رنگ غزل، اب بھی کیا ہم تیری یکتائی کا دعویٰ نہ کریں۔ حضرت موہانی اردو غزل گوئی کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو شاعری کی ارتقاء میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان کے خیال اور انداز دونوں میں شخص اور روایتی عناصر کی آمیزش ہے۔ حضرت موہانی کو قدیم غزل گو اساتذہ سے بڑا ہی ذہنی اور جذباتی لگاؤ تھا، اور یہ اسی لگاؤ کا نتیجہ تھا کہ کلاسیکل شاعروں کا انہوں نے بڑی وقت سے مطالعہ کیا تھا اور اپنی طبیعت کے مطابق ان کے مخصوص رنگوں کی تقلید بھی کی۔ قدیم اساتذہ کے یہ مختلف رنگ حضرت موہانی کی شاعری میں منعکس دکھائی دیتے ہیں، اور خود حضرت کو بھی اس تتبع کا اعتراف بھی ہے۔ صفحہ نمبر 165: غالب و مصحفی و میر و نسیم و مومن، طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض، شیرینی نسیم سے سوز و غدا ضمیر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام، حسرت یہ وہ غزل ہے جسے سن کے سب کہیں، مومن سے اپنے رنگ کو تو نے ملا دیا۔ حسرت کے اس رجحان پر فراق گورکھپوری لکھتے ہیں کہ حسرت کے اشعار بیان حسن عشق میں صاف مصحفی کی یاد دلاتے ہیں، معاملہ بندی اور ادا بندی میں جرت کی یاد دلاتے ہیں، اور داخلی اور نفسیاتی امور کی طرف اشارہ کرنے میں عموماً نئی فارسی ترکیبوں کے ذریعے مومن کی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس شاعر نے اس قدر اساتذہ فن سے فیض اٹھایا ہے، اس کے ہاں انفرادیت نام کی تو کوئی چیز بھی موجود ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگرچہ بعض مقامات پر اساتذہ کا مخصوص رنگ اپنے اثرات دکھائے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن حسرت کو شاعری محض جرت مصحفی اور مومن کی آواز کی بازگشت نہیں ہے، وہ ان تینوں کے انداز بیان اور وجدان کے فن شاعری کی انتہا و تکمیل ہیں۔ تقلید اساتذہ کے باوجود حسرت نے ان جدا جدا رنگوں سے اپنا ایک گہرا رنگ پیدا کیا۔ اردو غزل کی تاریخ میں حسرت کے معاصرین بلکہ ہر دور کے اچھے متغزلین سب کی شاعری میں وہ چیز موجود ہے جسے ہم رس کہتے ہیں، لیکن اردو غزل کی تاریخ میں حسرت سے زیادہ، حسرت کے برابر رسیلی شاعری ہرگز کہیں اور نہ ملے گی۔ شاعری میں چراغ سے چراغ چلتا ہے، چنانچہ اگر حسرت نے کسی دیے سے اپنا دیا جلا لیا ہے تو اس میں عیب کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ہر عظیم شاعر کی عظمت کو اپنانے کی صحیح کی اور اسے اپنے اسلوب میں اس طرح ضم کیا کہ ان کی انفرادیت میں سب فیض کے باوجود کہیں بھی دبی نہیں، بلکہ ایک نئی شکل میں ابھری ہے۔ صفحہ نمبر 166: بے شک ان کی تغزل میں مومن کی شوخی گفتار بھی ہے، غالب کی وفاداری، میر کا گداز بھی اور درد کا خلوص بھی ہے، مگر رنگ اور روپ حسرت کا اپنا ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، حسرت کی مقبولیت کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے غزل قدیم و جدید رنگ کو باہم اس طرح ملا دیا کہ ان کی غزل سے ہر رنگ اور ہر ذوق کا قاری متاثر ہوتا ہے۔ پرانے رنگوں میں نئے زمانے کے جذباتی رویے اور محبت کے تصورات اس طرح گل مل گئے ہیں کہ حسرت نئے زمانے کا آدمی ہو کر پرانی شاعری کا وارث ہے، اور پرانی شاعری کا وارث ہو کر بھی نئے دور کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ خصوصیات کلام: حسرت کی شاعری کی خصوصیات یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کی حسن تغزل کا جائزہ لیتے ہیں۔ حسن تغزل: دور جدید کے چند شعراء میں جنہوں نے تغزل کے اصلی رنگ کو قائم رکھا، مولانا حسرت کو ایک امتیازی اور خصوصی درجہ حاصل ہے۔ ان کی غزلیں بہت لطیف اور دلکش ہوتی ہیں، مثلاً چند اشعار ملاحظہ ہوں: ملتے ہیں اس طرح کہ گویا خفا نہیں، کیا آپ کی نگاہ سے میں آشنا نہیں، بڑھ گئیں تم سے تو مل کر اور بھی بےتابیاں، ہم یہ سمجھے تھے کہ اب دل کو شکیبا کر دیا، تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا۔ صفحہ نمبر 167: ندرت ادا: حسرت کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر کسی فرسودہ مضمون یا معمولی سی بات کو
ایک نئے اسلوب اور نرالے ڈھنگ سے ادا کرتے ہیں کہ شعر میں ایک خاص لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ اشعار ملاحظہ ہوں: نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ خود ہے اقرار انہیں اپنی ستم گری کا، پھر بھی اصرار ہے مجھ سے کہ میں ایسا نہ کہوں۔ خود عشق کی گستاخی سب تجھ کو سکھائے گی، اے حسن حیا پرور، شوخی بھی شرارت بھی۔ لطافت خیال: ندرت ادا کے ساتھ ساتھ تخیل کی پاکیزگی اور لطافت بھی حضرت کے کلام کا جوہر ہیں۔ ان اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے خیال لطافت کی داد دینا پڑتی ہے۔ مطلب نہ تھا کچھ اور تیرے التفات کا، کی تھی نگاہ یاس کی تاکید دے اضطراب۔ کیا کہوں تم سے مدعا کیا ہے، کاش میں خود بھی جانتا ہوتا، کاش میں خود ہی جانتا ہوتا۔ روشن جمال یار سے ہے پیرہن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ صفحہ نمبر 168۔ حسن بیان: حسرت کو زبان پر بڑی قدرت حاصل ہے۔ روزمرہ محاورہ کی صفائی، خوبی اور حسن بندش کی وجہ سے ان کے اکثر اشعار بہتر دلکش، پر اثر و لطیف ہو گئے ہیں۔ مثلاً یہ چند اشعار ملاحظہ ہوں: تجھ کو پاس سے وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلہ نہ ہوا۔ مجھ سے بھی جفا ہو میری آہوں سے بھی بھرم، تم بھی ہر عجب چیز کے لڑتے ہو ہوا سے۔ ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ سادگی و اثر: حضرت کے کلام میں لطافت آمیز سادگی کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ اکثر کلام تو سہل ممتنع ہے۔ ملاحظہ ہوں یہ اشعار: وہ شرمائے بیٹھے ہیں گردن جھکائے، غضب ہو گیا ایک نظر دیکھ لینا۔ نہ بھولے گا وہ وقت رخصت کسی کا، نہ بھولے گا وہ وقت رخصت کسی کا، مجھے مڑ کے پھر ایک نظر دیکھ لینا۔ وہ شرمائی صورت، وہ نیچی نگاہیں، وہ بھولے سے ان کا ادھر دیکھ لینا۔ صفحہ نمبر 169۔ معاملہ بندی: حضرت کے کلام کی ایک اہم خصوصیت معاملہ بندی ہے، اور یہ در حقیقت جرأت کا رنگ ہے جس کو وہ اپنے معاشرے کے بگڑے ہوئے ماحول، رنگین مزاجی اور عیش پسندی کے زیر اثر سنجیدگی سے نبھا نہیں سکے تھے اور ابتذال کی حدود تک پہنچ گئے تھے۔ مگر حضرت کا دامن اس عیب سے پاک ہے، اور ان کے جہاں معاملہ بندی کی بڑی خوبصورت اور دلکش مثالیں ملتی ہیں۔ ذیل میں ایک مثال دی جاتی ہے: چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، بار بار اٹھنا اسی جانب نگاہ شوق کا، اور تیرا غرفے سے وہ آنکھیں لڑانا یاد ہے۔ تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے، کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ کو چھپانا یاد ہے۔ سیاسی رنگ: مولانا حضرت ایک عظیم سیاسی لیڈر تھے۔ وہ برصغیر کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کی تحریک میں ہمیشہ پیش اور سینہ سپر رہے۔ اس انگریز دشمنی کی پاداش میں انہوں نے کئی بار قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں اور زندہ میں چکی بھی پیسی، مگر ان کی مشق سخن وہاں بھی جاری رہی اور اپنے اور دینی فرائض کی ادائیگی میں بھی کبھی فرق نہیں آیا۔ خود فرماتے ہیں: ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ صفحہ نمبر 170۔ کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا۔ سیاسی شاعری کی مزید مثالیں ملاحظہ ہوں: اچھا ہوا کہ خاطر حسرت سے مٹ گئی، اچھا ہوا کہ خاطر حسرت سے مٹ گئی، ہیبت سی ایک جو خطرہ دار درسن میں تھی۔ رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک ہے، جب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے۔ رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، جب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے، حسرت آزاد پر جور غلامان وقت، عذر بغض و عتاب دیکھیے کب تک رہے۔ عرفانہ رنگ: تصوف کا رنگ اور دو شاعری میں اکثر ملتا ہے۔ حضرت کے کلام میں تصوف کا رنگ اردو شاعری میں اکثر ملتا ہے۔ حضرت کے کلام میں بھی تصوف کی چاشنی موجود ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں: چھپ کے اس نے جو خود نمائی کی، انتہا تھی یہ دل اہائی کی، اہل نظر کو بھی آیا نہ روئے یار،
اہل نظر کو بھی آیا نہ روح یار، یہاں تک حجاب نور نے منور کر دیا۔ کیف و سوز، حضرت کے کلام میں کیف و اثر کے دلائل بھی نظر آتے ہیں اور میر کی سادگی بھی دکھائی دیتی ہے۔ ملاحظہ ہوں یہ چند اشعار، صفحہ نمبر 171۔ پیرہن اس کا سادہ و رنگین، یا عکس میں سے شیشہ گلابی، پھرتی ہے اب تک دل کی نظر میں، کیفیت اس کی وہ نیم خوابی۔ حسرت کی شاعری کا محور، سید احتشام حسین کے نزدیک حسرت کی شاعری کا محور محبت ہے۔ جن شعراء سے وہ متاثر ہوئے ان کی شاعری کا محور بھی وہی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ بھی حسرت کو خالصتاً عشق و محبت کا شاعر کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں حسرت کے عشق و محبت کا رنگ فطری بھی ہے اور مہذب بھی۔ پرانی خیالی شاعری میں محبت کی بات کچھ ایسے دور دور کے اشاروں کے ذریعے کی جاتی تھی کہ جذباتی حقیقتیں بہت لطیف اور مجرد ہو کر بے نام اور بے رخصی ہو جاتی تھیں۔ مومن اور داغ کی شاعری کا رخ تو متعین ہے، جس کی خارجی کیفیتوں اور عشق کی خارجی باتوں کے ساتھ قلبی تاثرات کی مدھم سی خلش پائی جاتی ہے۔ یہ اشعار دیکھیں۔ ہجر میں پاس میرے اور کیا رکھا ہے، ایک تیرے درد کو پہلو میں چھپا رکھا ہے، اگرچہ میں ہمتن درد ہوں ولے حسرت، کوئی جو پوچھے کہاں ہے بتا نہیں سکتا، بڑھ گئیں تم سے مل کر تو اور بھی بےتابیاں، ہم یہ سمجھے تھے کہ اب دل کو شکیبا کر دیا، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ حسرت کی عشقیہ شاعری، اسلوب احمد انصاری حسرت کی عشقیہ شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حسرت کی نمائندہ اور باقی رہنے والی شاعری از اول تا آخر عشقیہ شاعری ہے۔ ان کی ہماگیر شخصیت کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں، لیکن ان کی عرفانہ شاعری میں دل و دماغ پر چھا جانے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ غزلیں کچھ اچٹتی ہوئی سی ہیں اور پڑھنے والے کے احساسات میں کوئی تموج پیدا نہیں کرتی، ان کے وجدان میں کسی تغیر کا ذریعہ نہیں بنتی۔ حسرت کی شاعری کا میدان ان معنوں میں محدود ہے کہ وہ جذبات حسن و عشق ہی سے سروکار رکھتے ہیں۔ ان کے تخیل کی رنگ و تاز وسیع تر فضاؤں پر پرواز کی عادی نہیں۔ ان کا دل ایک شاعر کا دل ہے، ایک فلسفی کا نہیں۔ وہ خود کہتے ہیں، صفحہ نمبر 172، جنون محبت کا دیوانہ ہوں میں، میرے سر میں سودائے حکمت نہیں ہے۔ وہ غیر معمولی طور پر حسن پرست ہیں اور محبت جیسے عالمگیر جذبے کا ایک ایک نقش ان کی حساس اور رنگ رنگ طبیعت پر پوری طرح اجاگر معلوم ہوتا ہے۔ واردات قلبی کا بیان انہوں نے جس انداز سے کیا ہے اور اس میں اپنی سادگی اور پرقاری سے جس طرح کے پہلو نکالے ہیں، وہ بیک وقت ان کی جذباتی بصیرت اور فنی پختگی کی دلیل ہیں۔ حسرت کی حسیات کی شاعری بہت دلکش اور عام ہے، مگر ایسے اشعار میں خارجیت کا رنگ نمایاں ہے، لیکن ان میں وہ بے باکی اور برہنگی نہیں ہے جن سے اکثر شعراء لکھنؤ کے دیوان بھرے پڑے ہیں۔ یاد بھی دل کو نہیں صبر و سکون کی صورت، جب سے اس سائد سیمی کو کھلا دیکھا ہے، رنگ سوتے میں چمکتا ہے طرفداری کا، طرفہ عالم ہے تیرے حسن کی بیداری کا۔ فلسفہ عشق، کلام حسرت کو دوسرے شاعروں سے ممتاز کرنے والی یہ ایک صفت بھی ہے کہ حسرت صرف عشق و عاشق کے ترجمان ہی نہیں بلکہ عاشقی کے فلسفی بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسرت نے ہمیں عاشقی کے منصب یا عاشقی کے ذوق کے بارے میں بعض افکار بھی دیے ہیں۔ دیکھیے یہ اشعار، حسرت بہت ہے مرتبہ عاشقی بلند، تجھ کو تو مفت لوگوں نے بدنام کر دیا، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا، گزاری عمر شغل عاشقی میں مرحبا حسرت، نہ پاس آنے دیا غم ہائے بے پایاں دنیا کو۔ ان سب اشعار میں مرتبہ عاشقی یا مسلک عاشقی کے واضح تصورات ملتے ہیں، اور جب ہم ان اشعار کو ان شعروں کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں جن میں عاشقی اور آبرو زندگی اور احترام آزادی کے رشتے باہم جوڑے گئے ہیں، تو ہمیں کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ حسرت نے عاشقی کو ایک فلسفائی زندگی کی حیثیت سے دیکھا ہے، جس میں محض جسمانی لذت ہی مد نظر نہیں بلکہ تکمیل فکر اور طرفہ اصول زندگی بھی پیش نظر ہے۔ محبت کی لگن اور آزادی کی لگن اور احترام انسانیت کی لگن کے قریب قریب جا پہنچی ہے۔ صفحہ نمبر 173، جزیات و کیفیات عشق کی مصوری۔ جزیات کی مصوری میں حسرت کی بعض غزلیں لکھنویت کے قریب آ جاتی ہیں، مگر یہ جزیات بھی ایک حقیقی عنصر کی وجہ سے پورے نقش کو گہرا کرتی ہیں اور دو رازکار
درازکار تشبیہات سے جو ذہن کو بھول بھلیاں بنا دیتے ہیں، اور دور اسکار تشبیہات سے جو ذہن کو بھول بھلیاں بنا دیتے ہیں، ہزار درجے بہتر ہیں۔ حسرت کی اس سادہ پرکاری کا راز ان کے سچے اور گہرے احساس، ان کی اصلیت اور ان کے کلاسیکل انداز میں ہے۔ اب حسرت کے وہ اشعار دیکھیے جن میں کیفیات عشق کی مصوری کی ہے۔ اب دل ہے اور فراغ محبت کی راحتیں، تشویش زندگانی اور فکر اچل گئی۔ آہ اس نگاہ شوق کی مستی جو بے خبر، آہ اس نگاہ شوق کی مستی جو بے خبر، خوبی پہ روئے یار کی پہلے پہل گئی۔ حسرت کا مثالی محبوب۔ حسرت نے متفرق اور منتشر اشعار کے علاوہ بعض غزلوں میں اپنے مثالی محبوب کے ایسے دلکش مرکب پیش کیے ہیں کہ اردو غزل میں مشکل ہی سے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قلم کے جنبش سے وہ جیتی جاگتی تصویریں بنائی ہیں جن سے ان کے گہرے جمالیاتی احساس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان غزلوں میں الفاظ سبک اور شیریں ہیں، انداز میں دھیما پن ہے اور تفصیلات کے فراہم کرنے میں احتیاط اور تناسب کو بڑا دخل ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ الفاظ اور جذبات دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ غزل کے چند اشعار دیکھیے۔ لایا ہے دل پہ کتنی خرابی، اے یار تیرا حسن شرابی، پیرہن اس کا سادہ رنگین، یا عکس میں سے شیشہ گلابی، عشرت کی شب کا وہ دور آخر، نور سحر کی وہ لاجوابی۔ حسرت کی غزلوں کے عام رجحان اور مضامین کی نوعیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا محبوب متقدمین کے محبوب کی طرح محض ایک تخیلی پرچھائی نہیں، بلکہ وہ ایک جیتا جاگتا کردار معلوم ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 174۔ غم و خوشی کا سنگم۔ حسرت موہانی کی مقبولیت کا ایک اور سبب ان کی غزل میں غم اور خوشی کے جذبات کا امتزاج ہے۔ ان کی غزل کو ایک دلکشی اور حسن بخشتا ہے۔ اردو شاعری کی عام روایت کے برعکس وہ غم سے بھی نشاط اور مسرت حاصل کرتے ہیں۔ ابتدا میں انہیں معاملات محبت میں جو کامیابی ہوئی، اس کے بعد کی ناکامیوں میں انہوں نے بہت کام لیا، اس سے بعد کی ناکامیوں سے انہوں نے بہت کام لیا۔ وہ غم میں ڈوب نہیں جاتے، غم پر بھی ہنسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یاس ہے مایوس کے چشم امید، پھر تیری جانب نگراں ہو گئی۔ یوسف حسین خان کے خیال میں حسرت کی عشقیہ شاعری کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی محبت کی داستان کو مایوسی اور نامرادی کی لہ پر نہیں ختم کرتے۔ وہ بڑے پرامید واقع ہوئے ہیں۔ محبوب سے قربت کا احساس اور کامیابی کی امید حسرت کے جذبات میں ایک خاص قسم کی نشاط آمیز تازگی اور پاکیزگی پیدا کر دیتی ہے۔ اس طرح وہ مریضانہ غم پسندی کا شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں، جو ہمارے اکثر غزل گو شعراء کے ہاں پائی جاتی ہے۔ حسرت زندگی کے امکانوں پر یقین رکھتے ہیں اور اسی سبب ان کے تغزل میں امید و نشاط کی لطیف آمیزش ہے۔ احتشام حسین کے خیال میں حسرت کے ہاں ابتدا سے انتہا تک محبت کے تانے بانے میں ایک مضبوط اور رنگین تار محبت کی کامیابی اور محبوب کی محبت پر اعتماد سب باقی رہا ہے، جس نے دیگر عناصر کے ساتھ مل کر اس داستان کو وہ المیہ نہ بننے دیا جو مایوسی، قنوطیت اور زہر غم پر ختم ہوتا ہے۔ حسرت کی محبت بھی نشیب و فراز سے خالی نہیں، تاہم اس میں امید کا بنیادی عنصر ہر موڑ کے بعد استوار اور ہر نرنگی کے بعد یک رنگی پیدا کرتا ہے، اور یہ خیال ابتدا سے لے کر آخر تک حسرت کے ساتھ رہا، کیونکہ اس کی بنیاد رسمی خیال آرائی پر نہیں، حقیقت پر تھی۔ اسی وجہ سے اس کا اظہار بھی ہر جگہ پر خلوص اور نشاط انگیز ہے۔ چند شعر دیکھیے۔ تاثیر صبر کی ہے نہ میری دعا کی ہے، تاثیر صبر کی ہے نہ میری دعا کی ہے، وہ مائل وفا ہیں قدرت خدا کی ہے، ہم خوب سمجھتے ہیں حسرت سے تیری باتیں، اقرار کا پردہ ہے انکار نہیں تیرا۔ صفحہ نمبر 175۔ دل پر شوق میں آئی شرم یار کی یاد، کہ چمن میں قدم بعد بہاری آئے، دل پر شوق میں آئی شرم یار کی یاد، کہ چمن میں قدم بعد بہاری آیا، قرب میں ہے نہ بات یار میں تھا، جو مزہ ان کے انتظار میں تھا، برق کو ابر کے دامن میں چھپا دیکھا ہے، برق کو ابر کے دامن میں چھپا دیکھا ہے، ہم نے اس شوق کو مجبور حیا دیکھا ہے۔ زبان کی سادگی اور شستگی۔ حسرت کی اشعار کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ انہوں نے زبان لکھنؤ میں رنگ دہلی کی نمود پیدا کی ہے۔
انہوں نے زبان لکھنؤ میں رنگ دہلی کی نمود پیدا کی ہے۔ زبان کی سادگی اور شستگی کے علاوہ حسرت کے شعری تجربے میں بھی خلوص اور سچائی ہے۔ ان کی عشقیہ شاعری ان کی آپ بیتی ہے۔ محبت میں انہیں جو کامیابی و کامرانی ہوئی اس کا عکس ان کی شاعری میں دکھائی دیتا ہے۔ ان کے ہاں دور از کار تشبیہات استعارات نہیں ملتے اور نہ ہی مبالغہ آمیزی کی وہ صورت نظر آتی ہے جو لکھنوی شاعری کا امتیاز بن چکی تھی۔ ان کی غزلیں پڑھ کر ہم خوشی اور آسودگی ضرور محسوس کرتے ہیں اور پرانی باتوں کے نئے پن کے انکشاف پر متعجب بھی ہوتے ہیں، مگر اس سے ہماری نظر میں کوئی رفت اور بلندی پیدا نہیں ہوتی جب وہ حسن و عشق کا اپنے اچھوتے پرکیف اور پرسوز انداز میں ذکر کرتے ہیں تو ہم ان سے جذباتی ہم آہنگی قائم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، مگر ہماری نگاہیں افق سے پرے نہیں جاتی، وہ ہمارے اندر کوئی ذہنی عظمت پیدا نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے محدود رقبہ اور میدان میں بڑا اچھا کام کیا ہے۔ فراق گورکھپوری کے خیال میں حسرت کے یہاں جو چیز نہیں ہے وہ ہے بلند تر سنجیدگی، آفاقیت، گہرائی، عظمت اور بلندی ان کے ہاں عمیق اور رمزیت، استحجاب، معاملہ بندی سے ماورا حسن و عشق کا مجرد تصور و وجدان اور خیر و برکت کی پاکیزہ فضا نہیں ہے۔ عملی حیثیت سے حسرت کا کردار اردو کے بڑے سے بڑے شعراء سے بلند ہے، لیکن عاشق کی حیثیت سے وہ اردو کے بلند ترین غزل گو شعراء کے احساس و تجربات ہمیں نہیں دے سکے۔ ان کی زندگی اول درجے کی ہے، ان کی عاشقی اور عشقیہ شاعری بہت حسین اور پرخلوص ہے، مگر ہے قدر دوئم کی چیز۔ حسرت کی شاعری کی جبیں پر کوئی شکن نہیں، یہ سچ ہے، لیکن اس جبیں شاعری پر وہ جگمگاہٹیں اور پرچھائیاں بھی نہیں پڑتی جو خلافت کائنات یا پیغمبری کی نشانیاں ہیں۔ صفحہ نمبر 176۔ مجاہدانہ عزم و حوصلہ۔ حسرت کے کلام میں ایک مجاہدانہ عزم کی نشاندہی ملتی ہے۔ وہ زندگی سے ہمت ہارتے نظر نہیں آتے، ناکامیوں سے بھی وہ دوچار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے خیالات کو ڈٹ کر بیان کیا ہے۔ ان کے مزاج کی یہ ڈٹائی غزلوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ دل اور تہیہ ترک خیال یار کرے، کسے یقین ہو کون اس کا اعتبار کرے۔ محبوب سے ان کا رابطہ ایک کھلا ہوا احساس سے کامرانی رکھتا ہے۔ ہجر میں بھی تصوراتی سطح پر لذت محسوس کرتے ہیں، مگر مایوس اور نا امید نہیں ہوتے۔ یوسف حسین خان کے نزدیک حسرت کے تصور حسن میں پاکیزگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حسرت کی شاعری کا اثر محرک ان کا عشق پاک باز ہے۔ مجازی عشق میں وہ عام طور پر شاعری کے ڈانڈے ہوس پرستی سے مل جاتے ہیں۔ مجازی عشق میں عام طور پر شاعری کے ڈانڈے ہوس پرستی سے مل جاتے ہیں۔ یہ لذت پرستی مجازی شعراء کے ہاں عام طور پر دیکھنے میں آئی ہے، لیکن حسرت کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ وہ عشق و محبت میں پاک بازی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 177۔ حصہ چہارم۔ فراق گورکھپوری۔ تعارفی نوٹ: پیدائش 1896، گورکھپور۔ نام رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری۔ تخلص فراق، والد گورکھ پرشاد، پردادا کا نام جانکی پرشاد۔ شادی 1914 میں۔ خطاب پدم بھوشن۔ انتقال 1983۔ تعلیم ایم اے انگریزی۔ پس منظر: خصوصیات کلام: نمبر 1، جذبات محبت کی ترجمانی۔ 2، تصور عشق۔ 3، تصور عورت۔ 4، استعارات و تشبیہات کا استعمال۔ 5، چھوٹی بحروں کی سادگی و پرکاری۔ 6، ہندی الفاظ کا استعمال اور مقامی رنگ۔ اور 7، بے اعتدالی۔ صفحہ نمبر 178۔ پس منظر: فراق نے جس دور میں آنکھ کھولی اس کے فکر و شعور کی جس فضا میں تعمیر ہوئی وہ ماضی سے بہت مختلف تھا۔ اب صرف تصور جانا کیے ہوئے اور کسی در پہ پڑے رہنا ممکن نہ تھا۔ اب زمانے نے غم جانا کے ساتھ غم دوراں اور غم دل کے ساتھ غم روزگار کو بھی زندگی کا جزو بنا دیا تھا۔ یہ اردو شاعری کی روایات کے خلاف ایک نئی آواز تھی، لیکن زندگی کے حقائق پر مبنی تھی۔ فراق گورکھپوری کی غزل گوئی۔ فراق گورکھپوری اردو غزل کی دنیا میں ایک نئی آواز، ایک منفرد لب و لہجہ اور اچھوتے شعری تجربات کے ساتھ داخل ہوئے۔ ان کے اشعار نے قارئین کو صرف چونکایا ہی نہیں بلکہ اکثر
مایوس بھی کیا۔ ناقدین غزل کا ایک حلقہ یقین رکھتا ہے کہ یہ آواز غزل کے مزاج سے میل نہیں کھاتی، اس لیے جلد مر جائے گی، لیکن سچی شاعری دھیرے دھیرے دلوں میں گھر کر لیتی ہے اور اپنی جگہ آپ بنا لیتی ہے۔ فراق کی غزل نے ایک چھوٹے سے حلقے کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور یہ حلقہ بتدریج بڑھتا چلا گیا اور پھیلتا گیا، یہاں تک کہ یہ آواز اردو غزل کی دنیا پر چھا گئی۔ آخر ایک دن ایسا آیا جب یہ کہا جانے لگا کہ یہ دور فراق کا دور ہے۔ محمد حسن عسکری نے اعتراف کیا کہ 10 سال کے عرصے میں فراق کی شاعری اور تنقید نے اردو پڑھنے والوں کے ذوق بلکہ طرز احساس کو بدل کے رکھ دیا ہے، اور ایسے چپکے کہ خود اپنی طبیعت کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ اب جو غزلیں لکھی جا رہی ہیں ان میں فراق کا دیا ہوا طرز احساس گونجتا ہے۔ فراق کے محاورے سنائی دیتے ہیں، فراق کی آواز لرزتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے غزل گو شعراء کے یہاں میر اور غالب کا احساس اور محاورہ جا بجا لپک اٹھتا ہے۔ پچھلے 3-4 سال میں جو اردو غزل کا احیا ہوا اور وہ 75% فراق کا مرہون منت ہے۔ فراق کی شاعری نے اردو میں ایک ادارے کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ شاعر تو شاعر عام پڑھنے والوں کے شعور میں فراق کی شاعری رچتی چلی جا رہی ہے۔ غزل میں فراق کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اساتذہ فن کی پیروی نہیں کی، بلکہ غزل کے پرانے سانچے کو چکنا چور کر دیا۔ معمولی اور غیر معمولی فنکار میں یہی فرق ہوتا ہے کہ معمولی فنکار روش عام پر چلنے ہی کو بڑی بات سمجھتا ہے، جبکہ غیر معمولی فنکار اسے خلاف شان سمجھتا ہے اور اپنا راستہ آپ نکالتا ہے۔ صفحہ نمبر 179۔ اردو غزل جو فارسی شاعری اور ایرانی تمدن کی پروردہ تھی، فراق کی تخلیقی ایج کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، چنانچہ فراق کی تخلیقی ایج ایسی زبان اور ایسے لہجے کی تلاش میں سرگرداں رہی جو اسے سہار سکے۔ اس تلاش میں فراق نے دور دراز کا سفر کیا، کبھی وہ مصحفی ذوق ناسخ اور داغ تک پہنچے، کبھی دیر تک کلام میر کا لطف رہے۔ یہ تلاش اردو شاعری تک محدود نہ رہی، بلکہ کالیداس، ٹیگور، سورداس بہاری اور کبیر بھی ان کی توجہ کا مرکز رہے، اور شبلی، کیٹس اور ورڈ ورتھ بھی۔ فراق کی غزل پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ان کے کچھ شعر دیکھیں اور ان کی روشنی میں فراق کی غزل کے محاسن کا جائزہ لیں۔ فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھرائی۔ اے فراق آفاق ہے کوئی طلسم اندر طلسم، ہے ہر ایک خواب ایک حقیقت، ہر حقیقت ایک خواب۔ جینا جو آ گیا تو اجل بھی حیات ہے، اور یوں تو عمر خضر بھی کیا بے ثبات ہے۔ دربار عشق میں تھے ہزاروں امیدوار، کچھ عرضیاں قضا نے بھی آ کر گزاریاں۔ اے قلب سرنگوں کبھی ہنس بول بھی ذرا، خوشیاں ہزار میں نے تیرے در پہ واریاں۔ کس لیے کم نہیں ہے درد فراق، اب تو وہ دھیان سے اتر بھی گئے۔ کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں۔ کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ تو ایک تھا میرے اشعار میں ہزار ہوا، اس ایک چراغ سے کتنے چراغ جل اٹھے۔ یوں سمجھ بیٹھے تھے گویا بھول بیٹھے ہیں تجھے، رات تیری یاد سے دل میں وہ درد اٹھا کے بس۔ صفحہ نمبر 180۔ ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، تم نے تو خیر بے وفائی کی۔ دلوں کو تیرے تبسم کی یاد یوں آئی کہ جگمگا اٹھیں جس طرح مندروں کے چراغ۔ فراق کی غزل اور اس کی خصوصیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سے اشعار پیش کرنے پڑے۔ فراق کا کلیات اتنا ضخیم ہے کہ اس کا مطالعہ کرنا اور ان کے کلام کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھنا ایک دشوار کام ہے۔ وہ ایک زور گو اور پرگو شاعر ہیں۔ فراق مصحفی کے گرویدہ رہے ہیں۔ جلد شعر کہنے اور زیادہ شعر کہنے کی تحریک ممکن ہے انہوں نے مصحفی سے ہی پائی ہو۔ ایسے شاعر کے ساتھ ایک دشواری یہ ہوتی ہے کہ ایک بار شعر کہہ دینے کے بعد مڑ کر اس کی طرف دیکھنے اور نوک پلک سنوارنے کی اسے مہلت ہی نہیں ملتی۔
اس سے شاعری کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہی فراق کے ساتھ ہوا۔ اشعار کے انبار میں سے ان کے اصل مزاج کے شعر ڈھونڈ نکالنا بہت دشوار ہے۔ بہرحال ایک ایسا مختصر انتخاب جہاں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے فراق کی غزل کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ ذیل میں ہم ان کی شاعری کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ محبت کا گہرا جذبہ۔ فراق کے جہاں محبت کا گہرا جذبہ ہے، درد کی کسک ہے، حسرت ہے، حزن ہے، سپردگی ہے، بیان کی ندرت اور دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والا جمالیاتی حسن ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں محبت کی ترجمانی کی ہے۔ جانثاروں کو تیری کب یہ خبر تھی کہ تجھے دل سے چاہیں گے، بنائیں گے، پشیماں ہوں گے، پھر آج اشک آنکھوں میں کیوں ہیں آئے ہوئے، گزر گیا ہے زمانہ تجھے بھلائے ہوئے۔ تصور عشق، عشق میں خودداری۔ عشق کا تصور مختلف شعراء کے یہاں مختلف ہوتا ہے۔ ان کی عشقیہ شاعری میں خودداری کا رنگ غالب ہے، ساتھ اس کی شاعری میں عشق کے ساتھ بدگمانی بھی موجود ہے۔ صفحہ نمبر 181۔ کسی کے کھل کے ملنے سے گزرتے ہیں گماں کیا کیا، تمنا ہے کہ ملتا مجھ سے کوئی بدگماں ہو کر۔ عشق سپردگی کا نام ہے، اس میں خودداری قائم رکھنا بڑے ظرف کی بات ہے۔ وہ کیا غم ہے کہ جو چاہے وہی غم خوار ہو جائے، نگاہ دوست بھی کیوں محرم اسرار ہو جائے۔ عورت۔ غزل فراق کا محبوب عورت ہے اور اس کے جسم کے پیچ و خم کو وہ بہت لطف لے کر بیان کرتے ہیں۔ ان کا تصور عشق بھی روش عام سے ذرا ہٹا ہوا ہے۔ غزل فراق کا عاشق بہت تیکھے مزاج کا واقعہ ہوا ہے۔ محبوب کو اس کا احساس ہے، اس لیے وہ اپنے قدردان کی نازبرداری کرنے سے نہیں چوکتا۔ فراق کو اپنی عشقیہ شاعری پر ہی نہیں بلکہ پوری شاعری پر فخر ہے، اور یہ کچھ بے جا بھی نہیں۔ بڑا شاعر اپنی بلند رتبگی سے بے خبر نہیں ہوتا۔ فراق فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری موت پر اس کو بھی چھین لیا، عشق کو مدتوں کے بعد ایک ملا تھا ترجمہ۔ ختم ہے مجھ پہ غزل گوئی عہد حاضر، دینے والے نے وہ انداز سخن مجھ کو دیا۔ ہر عقدہ تقدیر جہاں کھول رہی ہے، ہر عقدہ تقدیر جہاں کھول رہی ہے، ہر عقدہ تقدیر جہاں کھول رہی ہے، ہاں دہان سے سننا یہ صدی بول رہی ہے۔ بے شک فراق کی آواز 19ویں صدی کی ایک ناقابل فراموش آواز ہے۔ استعارات و تشبیہات کی ندرت۔ فراق نے اپنی شاعری میں استعارات اور تشبیہات کو جگہ دی ہے، اس لیے فراق کے کلام کی ایک نمایاں خصوصیت نادر استعارات و تشبیہات اور ان کا حسن اور جمالیاتی پہلو ہے۔ وہ محسوسات سے تشبیہ دیتے ہیں اور اسے ذہن میں رچی ہوئی شعریت اور پختہ ادبی ذوق ان کو اتنا پرکیف بنا دیتے ہیں کہ اس کی تقلید بھی ناممکن ہے۔ صفحہ نمبر 182۔ یہ تیرگی، یہ ابتری، یہ نکہتیں، یہ مستیاں کہ کھل پڑی ہو جس طرح وہ زلف عنبری کہیں۔ چھوٹی بہر کا استعمال۔ فراق کے کلام کی خصوصیت چھوٹی بہر کا استعمال ہے۔ فراق نے جو غزلیں چھوٹی بہر میں لکھی ہیں وہ سادگی اور پرکاری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ایسی غزلیں بہت پرکیف ہیں اور ان میں اکثر الفاظ کی تکرار سے فراق نے بڑا حسن پیدا کر دیا۔ مثلا دیکھ محبت کا یہ عالم، ساز بھی کم کم سوز بھی کم کم، یہ شیرازہ دل کا ہے عالم، یکجا یکجا برہم برہم، حسن گلستان شعلہ و شبنم، سوزاں سوزاں پرنم پرنم۔ سہل ممتنع۔ سہل کے لغوی معنی ہے آسان اور ممتنع کے معنی ہے دشوار۔ اصطلاح میں ایسے شعر کو سہل ممتنع کہا جاتا ہے جو بظاہر انتہائی آسان اور سادہ معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی مثال بنانا نہایت مشکل ہو۔ فراق کے کلام کی خصوصیت سہل ممتنع ہے جو کسی بھی شاعر کے لیے باعث افتخار اور قادر الکلامی کا ثبوت ہے۔ ہجر میں تو فراق روتا تھا، ہجر میں تو فراق روتا تھا، اس کو پا کے غم جدائی دیکھ۔ آفاقیت اور عرفانہ جھلک۔ قرآن کے کلام کی خصوصیت ان کا عرفانہ جھلک اور آفاقیت ہے۔ فراق اکثر اپنی ذات تنگنائے سے نکل کر کائنات پر نظر ڈالتے ہیں اور جذبات کے حوالے سے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مثلا ان اشعار میں یہ رنگ ملاحظہ ہو، سنگ و آہن بے نیاز غم نہیں، دیکھ ہر در و دیوار سے سر نہ مار۔ آفاقیت اور عرفانہ جھلک۔ فراق کے کلام کی خصوصیت ان کا عرفانہ جھلک اور آفاقیت ہے۔ فراق اکثر اپنی ذات کے
تنگنائے سے نکل کر کائنات پر نظر ڈالتے ہیں اور جذبات کے حوالے سے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مثلاً ان اشعار میں یہ رنگ ملاحظہ ہو: سنگ و آہن بے نیاز غم نہیں، دیکھ ہر دیوار ادھر سے سر نہ مار۔ سوال صفحہ نمبر 183: بہت دنوں میں محبت کو یہ ہوا معلوم، جو تیرے ہجر میں گزری وہ رات رات ہوئی۔ فراق کی جہاں کہیں کہیں عارفانہ جھلک بھی نظر آتی ہے۔ فراق نہ عارف تھے نہ زاہد، وہ اسی گوشت پوست اور اسی آب و گل کا دنیا کا شاعر ہے۔ شراب اس کا مشرب ہے، مگر عمیق مطالعہ اور فارسی دان اردو ادب سے گہرے لگاؤ نے ان کے قلم سے دانستہ یا نادانستہ ایسے اشعار بھی نکلوا دیے ہیں جن میں عرفانہ حقائق کی جھلک ملتی ہے۔ دل میں کچھ غم ہے، کچھ سرور بھی ہے، کوئی نزدیک بھی ہے، دور بھی ہے۔ ہندی الفاظ کے استعمال اور مقامی رنگ: انہوں نے تیری الفاظ کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے، جس نے ان کے کلام میں مٹھاس اور رس کھول دیا ہے۔ یہ چیز اردو غزل گو شاعر شعراء میں تقریباً ناپید ہے۔ انہوں نے فراق کی غزلوں کو ایک امتیازی مقام عطا کیا ہے۔ کھڑی دوپہر کورا روپ، کالے بادل بھری برسات، دلوں کو تیرے تبسم کی یاد یوں آئی کہ جگمگا انہیں جس طرح مندروں کے چراغ۔ کھڑی دوپہر کورا دھوپ، کالے بادل بھری برسات، دلوں کو تیرے تبسم کی یاد یوں آئی کہ جگمگائیں جس طرح مندروں کے چراغ۔ مجموعی جائزہ: فراق گورکھپوری کی غزل میں لہجے کی انتہائی نرمی ہے۔ فراق کے ہاں مضامین کی گہرائی ہے۔ فراق بجا طور پر جدید غزل میں ایک انوکھے لہجے کے شاعر ہیں اور انہیں جدید غزل کی نمائندگی کا شرف بھی حاصل ہے۔